الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی محمد المصطفی ومن علینا بنبیہ المجتبی وعلى آلہ واصحابہ المتعتبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آئی رات مبارک والی تے بھاگ اساڈے جاگے سجنا تے خوش مسکاں ڈلیاں تے دشمن سریں سہاگے سہ سنگھار کیتے سب ہوراں تے منگل گاون کھلیاں اج جنجاں دا لاڑا آیا تے مل مل رکھو گلیاں جتھے وہم ادراک دی پہنچ نہیں سیر نبی پاک اتھو تاک کیتا نبیاں ہورنا دھرت معراج ہوئے نبی پاک جی معراج ونج افلاک کیتا پائے وڈے مراتبے عمر چھوٹی سینہ پاک ملائکہ نے چاک کیتا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم وجہ تخلیق کائنات سبب کون و مکان معراج کے دولہا بابا زہرا نانا حسنین کریمین احمد مجتبی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم سامعین کرام، ماہ رجب المرجب کا یہ آخری جمعہ ہے۔ شب معراج کل رات گزر گئی ہے۔ ہم تذکرہ کر رہے تھے حضور علیہ السلام کے معجزہ معراج کا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر فلسفہ معراج سبب کیا تھا، وجہ کیا بنی تھی کہ نبی پاک کو معراج کروایا گیا، اس عنوان سے کچھ باتیں میں نے آپ سے عرض کی تھیں اور عرض کیا تھا کہ اگلا جمعہ معراج کیا ہے انشاءاللہ اس عنوان پہ کچھ عرض کریں گے۔ دعا ہے رب لم یزل میری زبان کو سچائی کا نور عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار معراج کیا ہے؟
جواب یہ ہے، اس پوری بزم ہستی پر، اس پوری کائنات پر جو ہمارے نبی کا علل اطلاق راج ہے، اس کا نام معراج ہے۔ میاں صاحب نے کہا تھا نا کہ سجنا تے خوش مسکاں ڈلیاں، کہ یہ جو معراج کی شب ہے اس میں خوش خود رب ہے، اور یہ معراج خوشی کا سبب ہے۔ اسی لیے کہ اس پوری کائنات پر حضور علیہ السلام کی عظمت اور سطوت کا جو اعلان تھا وہ معراج کی رات ہوا تھا۔ معراج حضور کی عظمتوں اور رفعتوں کا حسین گلدستہ ہے۔ گلدستے میں مختلف رنگ کے پھول ہوتے ہیں۔ حضور کی عظمتوں کے پھولوں کو اللہ نے خوشنما رنگوں کو وکھری وکھری الگ الگ شکل میں جو تھے ان تمام کو معراج کی رات ایک گلدستے میں سجایا ہے، اور حضور علیہ السلام کی عظمت کا ہر رنگ وکھری وکھری شکل میں نظر آیا ہے، اور اپنے یار کو رب نے وہاں بلایا ہے جہاں خیالات کو بھی پسینہ آیا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس لوگ آئے اور کہا سرکار ایک مشکل آن پڑی ہے، ایک سوال ہے، جواب چاہیے۔ فرمایا بھی کیا سوال ہے؟ تو سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ سرکار اللہ کا دیدار کیا اس دنیا میں ممکن ہے؟ سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ممکن ہے؟ اب اس پار یہ جو جہان ہے یہ ادھر ہے، اور عرش کے اوپر جلوہائے پروردگار ہے۔ اس کائنات کی جو حد ہے، جو بارڈر ہے، اس کا نام عرش ہے۔ اب عرش کے نیچے جہان ہے، عرش کے نیچے ساری کائنات ہے، عرش کے اوپر کیا ہے یہ صرف رب جانتا ہے۔ وہاں اسرار ہی اسرار ہے، وہاں نہ نور ہے نہ نار ہے، وہاں نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، نہ نیچے ہے نہ اوپر ہے، نہ کوئی جہت ہے نہ کوئی سمت ہے، نہ کوئی کنارہ ہے، بس صرف وہاں جلوہائے خدا ہے۔ سمجھانے کے لیے اس کو عالم کہا ہے، ورنہ وہ عالم بھی نہیں ہے، امر بھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں نہ سورج ہے نہ ٹائم ہے نہ چاند ہے نہ ستارے ہیں نہ سمتیں ہیں، صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اب اس عالم امر اور اس عالم خلق، ان دونوں کے درمیان جو سرحد ہے اس کو عرش کہتے ہیں۔ اب جتنی بھی مخلوق ہے وہ نوری ہے، ناری ہے، قدوسی ہے،
ملکوتی ہے، جبروتی ہے، آبی ہے، بادی ہے، خاکی ہے، جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری عرش کے نیچے نیچے ہے۔ اور اگر یہ ساری مخلوق پوری کائنات ٹل لگائے اپنے علم، اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنی فکر کی، تو جہاں ان کی فکر، ان کی سوچ جائے گی وہ بارڈر عرش ہے، وہ عرش ہے۔ اب معراج کا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جہاں جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، نوری، اولیاء، انبیاء، رسل اپنے وہم، ادراک، خیال کی پہنچ تک صرف عرش تک پہنچ سکتے ہیں، اب اس کو کہتے ہیں عرش، اور معراج کی رات عرش بن گیا میرے نبی کا فرش۔ اب عرش کے نیچے پوری کائنات ہے اور نیچے عرش ہے، اور عرش کے اوپر میرے نبی کا تلوہ ہے۔ جب حضور نے رکھا عرش پہ پاؤں، عرش کے سینے پہ حضور کے نالین کی پڑی چھاؤں، عرش نے اس مقام پہ کہا میں صدقے جاؤں، اور اعلیٰ حضرت اسی مقام پہ کہتے ہیں یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں میں آقا، کہاں آپ کہاں عرش۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، کہاں نثار جاؤں کہاں میں آقا، کہ ان کے تلووں کا پاؤں بوسا۔ آئے آئے عرش نبی دے پیراں تھلے، کہ ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری قسمت کے دن پھرے تھے، اور جھکا تھا عرش، جھکا تھا حجرے کو عرش اعلیٰ، گرے تھے سجدے میں بزم بالا، وہ آنکھیں تلووں سے مل رہا تھا، اور گرد قربان ہو رہے تھے۔ اب سمجھے آپ، اس کائنات کی حد کا نام کیا ہے؟ عرش، اور سب کچھ اس عرش کے تھلے۔ واہ میرا نبی تیری بلے بلے بلے۔ ایسے واسطے حضرت پیر وارث شاہ بابا جی سرکار کہندے نے کہ جتھے وہم ادراک دی پہنچ نہیں، فرمایا صرف انسان نہیں، نوری نہیں، خاکی نہیں، نوریوں، ناریوں، انبیاء، رسل، ملائکہ، پوری کائنات کی جہاں سوچ اور خیال بھی نہ جا سکے، میرا نبی معراج کی رات وہاں تک گیا ہے۔ اور بابا وارث شاہ کہندے نے جتھے وہم ادراک دی پہنچ نہیں، سیر نبی پاک اتھوں تاک کیتا،
نبیاں ہور نہ دھرت معراج ہوئے. دھرت دھرتی جننے نبیاں نو معراج ہوئے نو زمین تے ہی ہوئے نو. یہ صرف اور صرف میرا تے تیرا نبی ہے جڑا عرشاں تو بھی اتے گیا ہے. نبیاں ہور نہ دھرت معراج ہوئے. نبی پاک جی معراج ونج افلاک کیتا. پائے وڈے مراتبے عمر چھوٹی. پائے وڈے مراتبے عمر چھوٹی. سینہ پاک ملائکاں چاک کیتا. پائے وڈے مراتبے عمر چھوٹی. نبی پاک کی عمر گرامی تمام نبیوں سے کم ہے. ہمارے نبی کی عمر پاک، بلکہ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات مجھے یاد آ گئی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پہ گئے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نبی پاک کو تک کے رو پڑے. نبی پاک کو تک کے رو پڑے. حسد سے نہیں، رشک سے، پیار سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے. نبی پاک نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ آپ کیوں روئے؟ پوچھا جو حال کسی نے تو ہم رو دیے. پھول توڑا جو شاخ سے کسی نے تو ہم رو دیے. رو پڑا ہوں تو کچھ بات ہی ایسی ہوگی. کہا کہ آپ کیوں روئے؟ فرمایا حسد سے نہیں، رشک سے رو رہا ہوں. عمر دیکھو اور مقام دیکھو. اس واسطے حضرت وارث شاہ سرکار فرماندے نے نا کہ پائے وڈے مراتبے تے عمر چھوٹی. علماء علم والے وہ صدیوں تک اس جگہ پر نہیں پہنچ سکتے جہاں فقیر ایک چھلانگ لگا کے پہنچ جاتے ہیں. تے بابا فقیر وارث شاہ اللہ اکبر، پائے وڈے مراتبے عمر چھوٹی. سینہ پاک ملائکہ نے چاک کیتا. اب اس کائنات کی حد کیا ہے؟ عرش. اب عرش کے نیچے عالم خلق ہے. عرش کے پار صرف جانے پروردگار. اب اس کو کہتے ہیں عالم امر. حضور کو رب نے بلایا جہاں عرش بھی نیچے رہ گیا. یعنی عرش کے اوپر حضور کے پاؤں. جب حضور وہاں ٹھہرے تو پوری کائنات اشارہ کر دیا. فرمایا نبی، رسول، ملائکہ، خاکی، بادی، نوری، پوری کائنات اگر زور لگائے تو صرف عرش تک ان کا خیال جائے گا. معراج کی رات عرش نبی کے قدموں کے نیچے ہے. فرمایا تک جہاں پوری کائنات سوچ کے گھوڑے دوڑائے تو صرف عرش تک جائے. یعنی نبی کے پاؤں تک جائے. جس کے پاؤں اتنے اونچے ہیں اس کا سر کتنا اونچا ہوگا. اس مقام پر اعلی حضرت علیہ رحمہ حیرت کے سمندر میں ڈوب کر وہ کہتے ہیں کہ سرور کہوں اس مقام پہ کہ جب پوری کائنات نیچے ہے اور میرا نبی اوپر ہے، یا رسول اللہ میں کیا کہوں؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. کہا جب حضور وہاں گئے کعبہ قوسین کی منزل پہ پہنچے تو رب نے پوچھا،
हुजूर ज़ियाउल उम्मत अलैहि रहमा ने लिखा है, हज़रत मुल्ला जीवन ने तफसीरात अहमदिया में लिखा कि जब हुजूर काबा कौसैन की मंजिल पे पहुँचे ना तो अल्लाह ने पूछा कि ए मेरे प्यारे मेहमान बेमा उशर्रफो का या मोहम्मद, ए सरापाए हमदो सताइश, ए सरापाए रानाई, आज मिलन की घड़ी है आई। पहले रब बोलता था अपने मन से, कभी कहा या अय्युहर रसूल, कभी कहा या अय्युहल मुज़म्मिल, कभी कहा या अय्युहन नबी, लेकिन आज अपने यार से पूछ रहा है बेमा उशर्रफो का, बोल आज तुझे किस नाम से बुलाऊं, बता तुझे किस नाम से पुकारूं। इसीलिए आला हज़रत कहते हैं सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ। आगे अपनी बात कही कि मेरे आका मैं आपके औसाफ की हद क्यों लगाऊं, तनाही हद लगाना, या रसूल अल्लाह आपके जो वस्फ हैं उनकी हद कोई नहीं, इसलिए कि हद ऐब है, लिमिटेशन, लिमिटेड जो है ये ऐब है, और मेरे नबी के औसाफ की हद कोई नहीं। कहा तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया। हाय हाय हाय, क्या खूब मेराज की शब है, सामने रब है, ये मकामे सैयदुल अरब है, रब पूछ रहा है बोल। सोनिया तेनू की बोलना, कह सकते थे कि मुझे शाह अर्श आस्ता बोल, सबबे कौनो मकां बोल, मगर सदके तेरे मदनी मेरे इस आला मकाम पर मांगा भी तो क्या मांगा। वो सागिर सिद्दीकी ने कहा था मांगा भी तो क्या मांगा, एक कतराए चश्मे तसर्रुफात, सागिर तेरे सवाल पर हम रक्स कर गए। मांगा भी तो क्या मांगा, इस मंज़ले फराज पर कुछ बोलो तो सही, मेरा नबी बोल तुझे क्या बोलूं। मेरे हबीब ने अपने आप को समेटा, सरापा आजिज़ी बनकर कहा ऐ मेरे अल्लाह बेनिस्बती इलैका बिल उबूदियते, मुझे सिर्फ अपना बंदा बोल। हाय हाय हाय, ऐ मेरे अल्लाह मुझे अपना बंदा बोल, तू मालिक मेरा मैं बंदा तेरा। काबा कौसैन और अदना की इस मंजिल पर पहुंच कर भी तू खालिक मेरा मैं बंदा तेरा। मेरी इज्जत यही है, मेरा उरूज यही है, मेरा फराज और शान यही है कि मेरे अल्लाह तू मुझे अपना अब्द बोल। और रब को ये बोली इतनी प्यारी लगी, फरमाया ले सोने अब फिर मैं तुझे तेरा बंदा ही, अपना बंदा ही बोलूंगा। फरमाया फिर लो इतने मीठे बोल लगे कि 15वां पारा खोलो तो इब्तिदा मेराज की इसी से हो रही है, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। जो महबूब के मीठे मीठे रसीले होंठों से लफ्ज निकला, रब ने उसको कुरान में परो दिया। फरमाया अगर ये तुझे पसंद है तो क़यामत तक अब्दियत के नारे लगेंगे, अस्रा बिअब्दिही
ही फरमाया मैंने सैर कराई अपने बंदे को। अब यहाँ भी झगड़ा है। अब्द, रब ने अब्द कहा ना, उन लोगों ने अपने रंगा बंदा समझ लिया। अपने रंगा बंदा ना समझनी, इस दा जवाब दिता ते कलंदर लाहौरी ने दिता। इकबाल तेरी सोच पे कुर्बान। इकबाल ने कहा, फरमाया अब्द और होता है, अब्दहू और होता है। इकबाल कहता है अब्द दीगर, अब्दहू चीज़े दिगर, माँ सरापा इंतजार ऊ मुंतजर। फरमाया इकबाल ने कहा अब्द और है, अब्दहू और है। कहा इकबाल क्या फर्क है? फरमाया बंदा अब्द वो होता है जो उसका इंतजार करे, अब्दहू वो होता है जिसका वो रब इंतजार करे। वाह वाह। फरमाया सारी कायनात अब्द है और हाथ जोड़ के कहती है कभी ऐ हकीकत मुंतजर नजरा लिबासे मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। कोई कोहतूर पे खड़ा होके कह रहा है, कोई जो है कहीं पे खड़ा होके कह रहा है, कोई किसी जगह पे रब्बे आरानी कह रहा है, कोई कहीं पर उसका इंतजार कर रहा है। फरमाया ये सारे अब्द हैं और अब्दहू वो लेटा हुआ है। जिब्रील पांव पे मुंह रख के कहता है कि सोनिया जरा जाग, रब तेरी दीदार दा मुश्ताक है, रब तेरी मुलाकात दा मुश्ताक है। इकबाल फरमाते हैं अब्द वो है जो सारे उसका इंतजार करें, अब्दहू वो है जिसका वो इंतजार करे। और आगे इकबाल कहते हैं अब्दहू राज़े दुरूने कायनात, अब्दहू राज़े दुरूने कायनात, अब्दहू चंदो चुगूने कायनात। इस पूरी कायनात के जो राज हैं उस राज का नाम अब्दहू है। अगर पूरी कायनात को समेटा जाए तो मोहम्मद अरबी की जात बनती है, अगर पूरी कायनात को ऐसे बखेरा जाए तो मुस्तफ़ा के जलवों की जात बनती है। और आगे इकबाल कहता है अब्दहू अज फ़हमे तो बाला तरस्त, अब्दहू अज फ़हमे तो बाला तरस्त। फरमाया अब्द, ये जो रब ने कहा है अब्दहू, फरमाया ये तेरे फहम, तेरी इदराक, तेरी सोच से भी आला है। इसे जानता सिर्फ रब ताला है कि हकीकत में क्या कमली वाला है। तो आला हजरत ने इसीलिए कहा कि लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखुन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूँ तुझे। गाली मुका छड़ी, अल्लाह अकबर कबीरा। तो अब्दहू समझ आया आपको? अल्लाह अकबर। आप भुले किथू सा सवाल तू, अल्लाह ताड़ा भला करे। हजरत मुजद्दिद अलिफसानी को सवाल होया, ऐथों ही भुले सा। हजरत मुजद्दिद अलिफसानी से पूछा गया कि सरकार क्या इन सर की आंखों से इस दुनिया में रब का दीदार हो सकता है? क्या रब का दीदार हो सकता है? अब मसला यही है, फरमाया इस दुनिया में इन आंखों से अल्लाह को देखना मुमकिन नहीं है। अब दूसरा सवाल, वो भी तगड़े अपना सोच के आए सन। उन्होंने कहा फिर अगर अल्लाह का दीदार नहीं हो सकता तो फिर मेराज की रात क्या मुस्तफ़ा ने रब का दीदार नहीं किया?
اب حدیث یہ ہے، میرا نبی فرماتا ہے میں رب کا دیدار کر کے آؤں گا، کر کے آیا تھا، میں رب کا دیدار کر کے میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں معراج کی رات دیکھا، میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں معراج کی رات دیکھا۔ اب نبی پاک فرما رہے ہیں میں دیدار کر کے آیا ہوں، اب اس دنیا میں دیدار ممکن نہیں۔ اب اگر دونوں مسئلے مشکل ہیں، اوکے، اگر کہیں کہ دیدار کیا ہے تو عقیدہ ٹوٹتا ہے کہ رب کو تو دیکھنا ممکن ہی نہیں اس دنیا میں، اور اگر کہیں کہ نبی پاک نہیں دیکھ کے آئے تو پھر یہ بھی کام خراب ہے، دل بھی ٹوٹتا ہے۔ تو پھر کریں کیا؟ آپ حضرت مجدد پاک نے فرمایا دونوں گلاں سچیاں نے، دونوں باتیں، نبی پاک نے دیدار بھی کیا ہے اور رب کا دیدار ہو بھی نہیں سکتا۔ فرمایا یہ تو پھر سرکار وہ سیاسی بیان ہویا نا، ویکھا نہیں کی حال ہویا سیاست دا، حالی تک نہیں رزلٹ آیا جے، صدقے ہے صدقے، اس نالوں بہتر سی قوم دا بیڑا غرق پہلے ہی نہ کران دے، جیڑا کچھ کرنا نے ایویں اعلان کر دیں دے۔ استغفر اللہ، کنی سونیاں گلاں ہو رہی ہیں سن وچ کنج دی گل آ گئی ہے، اللہ اکبر۔ تو فرمایا سرکار انج دا بیان کہ یہ بھی ممکن ہے کہ نبی پاک نے دیدار کیا ہے اور اس دنیا میں ہو بھی نہیں سکتا۔ تو اب جو مجدد الف ثانی نے جواب دیا سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت مجدد پاک نے فرمایا بیلیو گلاں دوویں سچیاں نے لیکن سمجھن وچ فرق ہویا ہے۔ فرمایا محمد عربی بر فلک الافلاک رفت از دائرہ مکان و زمان بیرون رفت۔ اللہ تعالی نے اپنے یار کو معراج کی رات اپنا دیدار کرایا، لیکن کیسے؟ مکے میں کراتا تو عقیدہ ٹوٹ جاتا، سدرہ پہ کراتا عقیدہ ٹوٹ جاتا، عرش پہ کراتا عقیدہ ٹوٹ جاتا، آسمانوں میں کراتا عقیدہ ٹوٹ جاتا۔ رب نے اپنے یار کو از دائرہ مکان و زمان بیرون رفت، پہلے اپنے یار کو اس زمان و مکان سے باہر نکالا، وہاں لے گیا جہاں نہ کائنات ہے، نہ زمانہ ہے، نہ سورج ہے، وہاں نہ کہ ہے، نہ کیوں ہے، نہ کیسا ہے، نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے، نہ جہت ہے نہ سمت ہے، وہاں صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ پہلے رب اپنے یار کو اس کائنات سے باہر لے گیا اور اس جگہ پر لے گیا جہاں نہ زمانہ تھا نہ کسی کا آنا جانا تھا۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یہاں تو خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے۔ سراغ عین و متا کہاں تھا، عین کہاں، متا کدھر، کہاں کدھر، کیسا کس طرح، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف الہ کہاں تھا، کیف کیسا، کیف و الہ کہاں، کس طرف، کیسا، کیا، کچھ، کس طرح، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، گمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کوئی حد ہے ان کے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے اپنے یار کو اس کائنات سے نکالا، اس کائنات سے نکالا، جب تو دنیا ہے، فرمایا سب سے پہلے اس دنیا سے۔ تو اس دنیا کی سرحد کون سی ہے؟ شروع میں نے آپ کو بتایا کیا ہے، عرش۔
اس عالم خلق کی جو حد ہے اس کا نام ہے عرش. ساری کائنات عرش کے نیچے ہے. اگر رب چاہتا تو مکے میں یار کو اپنا دیدار کروا دیتا, رب چاہتا تو سدرا پہ کروا دیتا, لیکن مجبور رب نہیں تھا, مجبور کائنات تھی. اس لیے کہ رب کی ذات کا اگر ایک جلوہ آ جاتا پوری کائنات جل کے راکھ ہو جاتی. اس لیے اللہ نے اپنی ساری کائنات سے پہلے اپنے یار کو باہر نکالا, وہاں جا کے اپنا دیدار کروایا. رب کے جلوے ادھر تک کوئی جا ہی نہیں سکتا. وہاں تو ملائکہ کا استاد ہے, جڑے کہندے نو جبریل نبی پاک دا استاد ہے. صدقے صدقے تہاڈیاں سوچاں دے. وہ جی نبی پاک گئے تھے, ایک ٹولہ انج دا بھی ہے, وہ کہندے نو نبی پاک گئے تھے اور سدرا پہ جبریل کی اصلی شکل رب نے نبی پاک کو دکھائی تھی, اپنی ذات نہیں دکھائی تھی. جبریل نو تک کے واپس آ گئے. میں کہ صدقے تہاڈی سوچ دے, اتنی دور صرف جبریل نو تکن گئے سن. عقل تے پردہ پہ جاوے تے انج دیاں گلاں لوکی کر دین. اور 26,000 سے زیادہ مرتبہ جو ملائکہ کا استاد نبی پاک کی بارگاہ میں آیا ہے, کیا اس کو دیکھنے میرے نبی معراج پہ گئے تھے؟ وہاں سدرا پہ تو وہ بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے لو دنو تو ان ملتن لہ ترک تو. سونیا اگر ایک ذرہ برابر بھی اگے جاواں گا میں تے سڑ جاواں گا. کوئی رہ فلک تے یار گیا, کوئی جا سدرا تے ہار گیا, اکو کالیاں زلفاں والا سی جیڑا عرش تو وی لنگ پار گیا. وہاں تو نور ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے, نور بشر دے چکر سارے تھلے. وہاں تو نوریوں کا استاد بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے اور بشر کے چکر سارے نیچے رہ گئے. اور حضرت مجدد فرماتے ہیں اللہ نبی پاک کو اس پار لے گیا اور فرمایا لے میرا نبی ہن کھل کے کر دیدار, یہاں نہ دنیا ہے نہ کائنات ہے, انا وانتا, ایک تو ایک میں. وما سوا ذالکا خلقت لأجلک, اے تیرے میرے حبیب ایک تو ہے ایک میں ہوں. وما سوا ذالکا, باقی جو ساری کائنات ہے خلقت لأجلک, لے میرا نبی تیرے حسن کی خیرات. ساری کائنات تیری جولی میں ڈال دی. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. فرشتے خدم رسول حشم تمامی امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے. اور میں پیارے فرمایا لے میرا حبیب. ساری کائنات نیچے رہ گئی, نوری نیچے رہ گئے, ناری نیچے رہ گئے, آبی نیچے رہ گئے, بادی نیچے رہ گئے, ملکوتی نیچے رہ گئے, قدوسی نیچے رہ گئے. انا و انتا, ایک میں ہوں ایک تو ہے, باقی ساری کائنات لے میرا نبی تیرے حوالے. اور میرے نبی پاک نے, میرے سونے لجپال نے اپنے رب کو کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. میرے رب اگر تو نے یہ کیا ہے تو پھر سن, ساری تحیتیں, ساری عاجزیاں, ساری پاکیاں, یہ ساری کائنات لے میرے رب میں تیری بارگاہ میں نثار کرتا ہوں.
پھر رب نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، میرا نبی تیرے تے سلام ہوئے۔ آئے آئے یار یہ کیسا مقام ہے، دنیا سمجھ سکتی ہے بھلا؟ اس مقام کو کوئی سمجھ سکتا ہے کہ کس مقام پہ میرا نبی ہے؟ اللہ اکبر۔ اور آگے مجدد پاک نے جو آگے بولی ہے، آگے آپ فرماتے ہیں ازل و ابد را در آنے واحد یافت۔ سمجھنے والی گل جے بڑی مزے دی، مجدد کی بولی آپ فرماتے ہیں ازل و ابد را، ادھر سے اللہ نے ازل کی تناب کھینچی، ادھر سے اللہ نے ازل ابد۔ کیا مطلب؟ ازل ابد کینوں کہندے نے؟ ازل جدوں دی کائنات بنی ہے، جدوں دی اول آخر جدوں دی کائنات، ادھر سے رب نے ازل کی تناب کھینچی، ادھر سے رب نے ابد کی تناب کھینچی، ایک نقطہ بنایا۔ چلو آسان کر دیتا ہوں، آپ کو یہ مشکل کام نہیں سمجھ آ رہا۔ زمانے ہیں تین، کتنے؟ ماضی، حال، مستقبل۔ جڑا زمانہ گزر گیا، جڑا موجود ہے، جڑا آن والا ہے، تین زمانے نے، تین زمانے نے۔ پاس گزرا ہوا زمانہ، فیوچر آنے والا زمانہ، پریزنٹ حال زمانہ۔ اب زمانے ہیں تین۔ معراج کا کمال کیا ہے؟ حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں جو گزرا ہوا تھا اس کو بھی، جو آنے والا تھا اس کو بھی اللہ نے زمانہ حال بنایا، اور حال بنا کے ایک نقطہ بنایا، نقطہ یار کی تلی پہ ٹکایا اور فرمایا لے میرا نبی، یہ حال ہے، یہ مستقبل ہے، یہ ماضی ہے، یہ ایک پوری کائنات رکھ دی تیری تلی پہ، تک میرا نبی یہ ساری کائنات، تک یہ ساری۔ پہلے میں نو بھی سمجھ نہیں آندی سی کہ نبی پاک آئے معراج سے، سرکار نے فرمایا رات معراج پہ جب میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ آدم علیہ السلام کعبے کا طواف کر رہے ہیں، میں نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھنگریالے بال، تازہ تازہ غسل کیا ہوا حرم کی طرف آ رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو۔ یا رسول اللہ یہ تے صدیاں پہلے دی گل ہے۔ سرکار فرماندے نے میں تے راتی ویکھ کے آیا، میں تو رات ہی، میرے نبی پاک نے فرمایا بلال میں نے تجھے جنت میں چلتے دیکھا۔ یا رسول اللہ ابھی تو بلال مدینے میں بیٹھا ہے، ابھی تو قیامت آنی ہے، ابھی تو حساب ہونا ہے، اس کے بعد جنت میں جانا ہے۔ میرا نبی فرماتا ہے میں تو رات ہی دیکھ کے آیا ہوں۔ اب سمجھو، اب سمجھو، جو گزر چکا، جو آنے والا ہے، جو گزرا اس کو بھی کھینچا، جو آنے والا ہے اس کو بھی کھینچا۔ فرمایا ازلو ابد را در آنے واحد یافت، بدایت و نہایت یارا یک نقطہ متحدید۔ اللہ نے ازل و ابد کو ایک نقطہ بنایا، 40,000 جہان کو سمیٹ کر ایک نقطہ بنا کر یار کی تلی پہ ٹکایا اور کہا لے میرا نبی یہ پوری کائنات ہم نے تیرے حوالے کر دی، لے میرا نبی یہ معراج ہے۔ یہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ اس پوری کائنات پر جو ہمارے نبی کا راج ہے اس کا نام، ہن سمجھ آئی کنج راج ہے نبی دا پوری کائنات تے؟ رب نے پوری کائنات کو سمیٹ کے مصطفیٰ کے اوپر نثار کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔
یہ مصطفیٰ کے معراج کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر سے ازل اور ابد کو، گزرے ہوئے زمانے کو، آنے والے زمانے کو زمانہ حال بنا کے نبی کے سامنے پیش کر دیا۔ اس لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کو جانتے ہیں۔ ما کان و ما یکون کا علم اللہ نے معراج کی رات اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ یہ معراج کا کمال ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے یہ جو دنیا ہے نا، یہ کائنات، اس کی حد کا نام کیا ہے؟ عرش۔ اور عرش بھی آج نبی کے تلووں کے نیچے۔ میرا نبی کائنات کی حیود و قیود سے بھی باہر نکل گیا، وہاں گئے جہاں پسینہ بھی، انسان کی خیال بھی پگھل جائیں۔ انسان کا سائنسدان، صوفیاء، علماء، منطقی سب نے تباہ آزمائی کی، کیونکہ معراج یہ چیز ہی ایسی ہے کہ اس نے سب کو حیرت میں ڈالا ہوا ہے۔ صوفیاء نے بھی، وہ کہتے ہیں کہ کیسے گئے؟ بعض نے تو کہا جانا کمال، بعض نے کہا آنا کمال، اور تیسروں نے کہا جانا بھی کمال آنا بھی کمال۔ جانا بھی کمال اور آنا بھی کمال۔ اتنی بڑی کائنات سے میرا نبی گیا کیسے؟ اقبال نے کہا عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام۔ بس ادھر بھی عشق سی ادھر بھی عشق سی، دیر اسے بھی نہیں پسند، دیر اسے بھی نہیں پسند، بس اس نے کہا اور ہو گیا۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قراں سمجھا تھا میں۔ وہ جا رہے ہیں اپنی رفتار سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک پیار دی گل آ گئی ہے وچ میرے ذہن دے، کر لئیے جنہیں تسی چپ بیٹھے ہو، خیر ہے تانوں کی ہو گیا ہے؟ اے ساڈا نصیب ہی انجدا ہے۔ نصیب تے نہ کہو، ساڈے حالات ہی انجدے نے، آپا جو مرضی کر لئیے، ہونا وہی ہے جڑے سائیاں نے اتلیاں نے چاہنا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اس واسطے میں تو شروع تو ہی کہندا ہاں، اور ساڈے بزرگ کہندے گئے نا، انہوں نے فرمایا اس نظام کے تحت کبھی بھی تبدیلی ممکن، کوئی اللہ دا مرد مجاہد اٹھے گا، انہاں ساریاں دیاں گردناں کپے گا اور اس دے اتے مصطفیٰ دا دین نافذ کرے گا۔ انجی انقلاب آنا ہے، اور وہ آوے گا۔ صاحب ذرا انقلاب خون مانگتا ہے، اور وہ اکے باری کسے مرد مجاہد نو اللہ نے بھیجنا ہے تو انشاءاللہ تقدیراں بدل جانیاں نے۔ کوئی نہیں، خیر ہے۔ وہ بابا جی ایک جملہ کہندے ہوندے سن، یہ تو حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ساڈا جڑا کم سی، اس واسطے تسی پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ کوئی گل نہیں، اللہ چنگیاں کرے گا۔ سناواں عشق دی گل؟ نہیں، حالی بھی نہیں بول رہے ہو، اور پیار نال، اور پیار نال۔ سیاسی ماحول بڑا مایوس کون ہے، تسی تے مایوس نہ ہو، گج کے بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب پہلے آسمان پہ پہنچے نا، حدیث پاک ہے یہ، جب پہلے آسمان پہ پہنچے تو دروازہ بند، دروازہ بند۔ جبریل نے صدا دی، آگے سے آواز آئی، کون؟ من؟ کون؟ کہا انا جبریل۔ دوسرا سوال، آپ پہ آئے ہو یا کسے سدیا جے؟ آپ پہ آئے ہو یا کسے؟ انہیں کہا آپ پہ نہیں آیا، کسے سدیا ہے۔ اس سائیاں نے تیسرا سوال، تواڈے نال کون ہے؟ مما کا تواڈے نال۔ ان میں نے دسو، جب یہ سپیشل VVIP مومنٹ ہوتی ہے، وہ بیچارہ SPV سارے لٹکے ہوندے نے، ادھر دی ٹریفک ادھر، ادھر دی ٹریفک ادھر، جی سپیشل مومنٹ VVIP جا رہے ہیں۔ اب کل کائنات کا لاڑا جا رہا ہے،
میرا نبی عرشوں کا تاجدار جا رہا ہے اور بیچ میں آسمان پہ روکا جائے اور وہ چھوٹا سا فرشتہ سوال جواب کرے. وہ عشق والوں نے کہا گل سمجھ نہیں آندی, تو کسی صوفی نے لکھ کر جواب دیا, کہا میں سمجھاتا ہوں. اب حدیث سچی ہے, میرے نبی پاک نے فرمایا کہ پہلے آسمان پہ روکا گیا, اب حدیث بھی سچی ہے, لیکن یہ کیسے ممکن ہوا؟ اصل میں وہ کہتے ہیں کہ ہوا یہ, جب نبی پاک معراج پہ جا رہے تھے, جب آسمان والے فرشتوں نے, آسمان والی مخلوق نے جب دیکھا, کہا یا اللہ تیرا یار آ رہا ہے, اپنی رفتار سے جا رہا ہے, یہ گزر جائے گا, ہم دیکھ نہیں پائیں گے, میرے اللہ کرم کما, ہمیں اجازت عطا فرما, تھوڑی دیر روکیں گے, سوال جواب دہرائیں گے, ہم دیکھ لیں گے, تیرے یار کا دیدار کر لیں گے. جب میرا نبی وہاں قریب پہنچا تو بے دردوں میں درد جاگا, بے عشقوں میں عشق جاگا. فرشتوں میں درد, فرشتیاں میں عشق مشق, اور رکھی مخلوق ہے, اس رب دے حکم دے پابند نے, اے جذبے صرف انسانہ کول نے. لیکن اقبال, پھر مجھے یاد آیا, اقبال کہتا ہے میں علم کے ذریعے بال کی کھال اتارتا ہوں, لیکن مجھے میرے نبی کا عشق سمجھ نہیں آیا. نبی کا عشق مجھے بھی. فرمایا اقبال وہ کیسے؟ اقبال کہتا ہے من چے گویم از تولا یک چیست, اے مینو سمجھاؤ ایک کی گل ہے, ایک کنج دا عشق ہے, اے نبی دی ذات کنج دی ذات ہے, خشک چوبے در فراق او گریست, اے نبی پاک کے عشق میں خشک چوبے لکڑیاں روندیاں سن. لکڑی میں دل ہوتا ہے, پتھر میں دل ہوتا ہے, لیکن حدیث سچی ہے. میرا نبی احد پہاڑ سے گزرا, میرے نبی پاک نے رونے کی آواز سنی, فرمایا کہ یہ جو احد پہاڑ ہے, جبل احد یحبنا ونحبہ, فرمایا احد پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے, ہم پہاڑ سے پیار کرتے ہیں. اور میرا نبی پتھروں سے گزرے, پتھروں کے اندر عشق جاگ جاتا ہے, لکڑی کے اوپر ہاتھ رکھے, لکڑی میں عشق جاگ جاتا ہے. جب آسمان دنیا میں جا رہے ہیں, ان میں عشق جاگا, کہا میرے اللہ اجازت دے, معاف کرنا, پیار کی گستاخیاں ہم پہلے آسمان پہ روکیں گے, تھوڑی دیر سوال جواب کریں گے, تاکہ ہم تھوڑی دیر روک کر تیرے یار کو دیکھ تو لیں. کوٹھے تے, وہ حضرت بابا فرید کہا کرتے تھے, کوٹھے تے چڑھ ویکھ فریدا گھر گھر بلدی اگ, کوٹھے تے چڑھ ویکھ فریدا گھر گھر بلدی اگ, میں سمجھا ایک میں کٹھا, ایتے کٹھا ہی سارا جگ, ایتے ساری دنیا ہی نبی دی دیوانی ہے. فرمایا میں نے اب پیار جو جاگا آسمان والوں پر, اب انہوں نے پہلا سوال من کون ہو, کہا جبریل. مماک تیرے نال کون ہے, اچھا چلو ایک سوال کر لو, دوسرا سوال, پھر تیسرا سوال, کہا یا اللہ من اساں پوچھاں گے کون ہو سکتا ہے وہ خود بول پوے, ہو سکتا ہے وہ انا محمد صلی اللہ, اساں ویکھاں گے وہ بولدا کنج ہے. ککھ سواد نمشری اندر تے کھندا ہی چکھ ڈٹھیاں, اوے ککھ سواد نمشری اندر تے یارا کھندا ہی چکھ ڈٹھیاں, اینا ساریاں چیزاں نالوں تے گلاں سجن دیاں مٹھیاں.
یا اللہ ہم دیکھیں گے بولتا کیسے ہے، اس کی بولی میں کتنی مٹھاس ہے۔ اور میرے خواجہ غلام فرید، یہ تو حضرت خواجہ میاں محمد بخش تھے، خواجہ غلام فرید آپ فرماندے نے سب مصری اور سب مصری کھنڈ نبات بلند، کھنڈا بھول گئیاں، مشریاں بھول گئیاں، نباتاں بھول گئیاں، مٹھائیاں بھول گئیاں۔ بابا جی ہویا کیجے، کیوں سارا کچھ بھول گیا نے؟ کیا مصطفیٰ دی بولی سنی ہے؟ سب مصری کھنڈ نبات بلند، اعجاز مسیح دی بات بلند۔ اعجاز مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہاں نے مردے نو ٹھوکر مار کے کیا سی کن بیزن اللہ، اٹھ جا رب دے حکم نال، او مردہ اٹھ گیا سی، فرماندے نے او بھی بھول گیا۔ اچھا جی ہویا کیجے؟ فرماندے نے یہی نہیں، میں کوثر آب حیات بھولم، آب کوثر بھی سانو یاد نہیں، آب حیات بھی یاد نہیں۔ کیوں؟ سن شوخ سخن راہ ولڑے دے، اساں اپنے یار دے سخن سنے نے، او دی بولی سنیے، فرمایا او دی بولی وچ اتنی مٹھاس ہے کہ پوری کائنات ہی بھول گئی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت وہ کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر، یا رسول اللہ جب آپ بولتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، سارے انہوں ہی زبانہ ملیاں نے، لیکن سونیا میں تیری زبان تو قربان جاواں۔ میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، پر وہ سخن ہے کہ جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے کہ جس کا بیان نہیں، اور تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی کیا جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں جسم میں جان نہیں۔ سونیا جدو تو بولنا ہے تو انج لگتا ہے لوکاں دیاں جاناں ہی نکل گئیاں نے، بے جان زبانہ گنگ، اس واسطے کہ مصطفیٰ بول رہے نے۔ فرمایا ربا اسی بولاں گے، اساں سوال کران گے، تیرا یار بولے گا تکاں گے بولدا کینجے۔ وہ ایک تھل دا دیوانہ ہویا ہے، تھل دا دیوانہ فقیر، وہ کہندا ہے تیری ہک ہک بولی تے یا رسول اللہ، تیری ہک ہک بولی تے قربان کراں سارے جمل جہان دی بولی، ساری کائنات قربان کر دیواں سونیاں تیرے ہک بول تو۔ اللہ اکبر، تیری ہک ہک بولی تے قربان کراں سارے جمل جہان دی بولی، میں ہر بولی تے کن لایا، تیں وانگ کسے دی نہیں بولی، یوسف مصری وک سکدے پر تیری کون ادے بولی۔ سونیا تیری قیمت کون لاوے؟ فرمایا فرشتوں نے ہم پوچھیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ تیرا حبیب بولتا کیسے ہے۔ اب سمجھ آئی کہ پہلے آسمان پہ کیوں روکا گیا؟ اللہ اکبر، میرے نبی وہاں سے بھی گزر گئے، اللہ اکبر، اور وہاں تک گئے جہاں صرف رب کی ذات تھی، صرف کائنات کے سارے جلوے نیچے ہیں، انا و انتا، ایک رب سی دوجا رب دا حبیب سی، بس۔ شروع تو میں دونوں سارا کچھ دس چکا،
आई रात मुबारक वाली ते भाग असाडे जागे। आई रात मुबारक वाली ते भाग असाडे जागे। सजना ते खुश मुस्कां डुलियां ते दुश्मन सरी सुहागे। जन्नत दोज़ख विच असमाना ते जो खलक अल्लाह सी वसदी। जन्नत दोज़ख विच असमाना ते जो खलक अल्लाह सी वसदी। पाक जमाल तुहाडे कारण हर एक दी जान तरसदी। ते सै सिंगार कीते सब हूरां ते मंगल खावन ते मंगल गावन खलियां। सै सिंगार कीते सब हूरां ते मंगल गावन खलियां। अज जंजां दा लाड़ा आया मल मल रखो गलियां। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।